ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. صلوات علیہ. تمام پیروان اسلام، عاشقان اہل البیت، عزاداران امام مظلوم کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی حفظ و سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے محمد وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے محمد. بحمداللہ اس سلسلہ مجالس کی 8ویں مجلس عزا کی سعادت ہم سب کو حاصل ہے. بارگاہ پروردگار میں اس عنایت پر شاکر ہیں اور اسی بارگاہ سے مزید توفیقات کے طالب ہیں. عنوان گفتگو اس عشرہ مجالس کے لیے توحید روح قیام کربلا قرار پایا، اور اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں چند ٹوٹی پھوٹی اور پراکندہ معروضات عرض کرنے کی کوشش کی. اور سلسلہ فکر یہاں تک پہنچا کہ توحید جو اصل الاصول ہے، توحید جو اسلام کی جڑ ہے، یہ فقط ایک عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ محض نہیں ہے. ایسا عقیدہ جس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو، ایسا عقیدہ جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہ ہو، توحید وہ عقیدہ نہیں ہے. بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز کو ہمیں بطور عقیدہ اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیتا کہ جو شے، جو عقیدہ اپنے ساتھ کوئی ذمہ داری نہ رکھتا. اور قیام کربلا توحیدی ذمہ داری کا نتیجہ تھا، اور بالکل اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء بھی اسی ذمہ داری کی ادائیگی کا نام ہے. آپ کی مرتبہ بلندر صلوات پڑھیں محمد علیہ. اگر بیٹھنے کی یہ ترتیب رہی تو یقیناً میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا. آج بالکل نظم نہیں ہے آپ کو بیٹھنے میں. میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں تمام مومنین اپنی جگہ سے بلند ہو کر آگے آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
پھر بھی بلندر صلوات پڑھیں محمد بار دیگر اس سے بہتر اور بلندر صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ اور توحید یہ اعتقاد یہ ایمان ہر آن ہمارے اوپر مختلف ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. جو توحید پرست ہے اس کو ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے انجام دینا. جنت جانے کے تمام وہ رستے جو دنیا والوں نے بنا رکھے ہیں دین ان تمام رستوں کو کالعدم قرار دیتا ہے. جنت جانے کا کوئی رستہ نہیں, کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جو خفیہ ہو. جنت جانے کا صرف ایک رستہ ہے جو خدا نے تمام انسانوں کے لیے کھول رکھا. وہ رستہ یہ ہے کہ دنیا میں خود کو سنبھال کے رکھو, دین کے ذریعے اپنی دنیا بہترین بناؤ, خدا آخرت بہت احسن عطا کرے گا. یہ رستہ ہے جنت جانے کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. علی کو اپنا امام مان لو, یقین جانو جنت تمہیں ہی نصیب ہو. لیکن علی کو امام ماننا اظہار سے کافی نہیں ہے, زبان سے کافی نہیں ہے, بلکہ امام مان لو یعنی علی کے نقش پا تلاش کر کے ان نقش پا پہ چلنا شروع کر دو. یقیناً جنت تمہیں نصیب ہو. اور عزادار تو عزاداری میں تلاش جنت کے لیے آتا ہی نہیں ہے. وہ عزادار نہیں ہے, وہ نرسری کلاس کا عزادار ہے کہ جو جنت کی تلاش میں مجلس حسین میں آتا ہے. چونکہ ناصرین حسین جنت کی تلاش میں کربلا نہیں گئے تھے, انہیں جنت سے بہتر شے مل گئی تھی. انہوں نے اپنے نفس کو اتنا قیمتی کر لیا تھا کہ اس نفس کا عوض جنت نہیں تھی, اس نفس کا عوض حسین کا ساتھ تھا, اس نفس کا عوض خدا کی خریداری تھی. کہ خدا خرید لے ان نفوس کو, خدا قبول کر لے ان نفوس کو. خدا ان کو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفوس مطمئنہ پلٹ آؤ, اپنے رب کی جانب آ جاؤ. تم مشتاق دیدار رب ہو اور رب بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اس تک آ جاؤ. اور جب تم اس رستے سے گزر کر, رستہ شہادت سے گزر کر, جادہ شہادت سے گزر کر اپنے رب تک پہنچو گے تو پھر خدا تمہاری موت کو ہی زندگی بنا دے گا. بلکہ فقط یہ نہیں, فقط تم زندہ نہیں رہو گے, خدا تم چونکہ ایسے رستے سے چل کر خدا تک پہنچے ہو جو حیات بخش رستہ ہے, خدا تمہیں زندہ کر دے گا اور تمہیں زندہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا کر دے گا. اب تمہارا ذکر مردہ قلوب کو زندہ کرے گا, اب تمہاری راہ مرے ہوئوں کو زندہ کرے گی. یہ شہدائے کربلا, یہ انصار حسین. عزادار تلاش جنت میں نہیں آتا, جنت نفس کی بہت کم قیمت ہے. عزادار کردار کے میدان میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ جنت جیسے عوض کو بہت پیچھے چھوڑاتا ہے. زاہد کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام, زاہد کمال ترک سے, جس نے یہاں بٹور لیا ہے, جس نے یہاں جمع کر لیا ہے, اسے مقام نہیں ملتا. کمال ترک سے ملتا ہے یہاں مقام. دنیا نے چھوڑ دی ہے تو وہ قبا بھی چھوڑ دے. اگر تمہیں ترک کرنے سے مقام پانا ہے اور یہاں ترک سے مقام ملتا ہے تو دنیا ترک نہ کر, فقط پھر عقبہ, پھر جنت کا لالچ بھی ترک کر دے. اسی لیے آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ عبودیت نہیں سیکھی جا سکتی بغیر ائمہ کے در پہ جھکے. یہ راز صرف علی نے کھولا تھا کہ پروردگار میں تیری عبادت تو کرتا ہوں لیکن یہ عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. میری عبادت صرف میں تجھے لائق عبادت جانتا ہوں, تیرے سامنے سر رکھ دیتا ہوں. تشیع یہ توحیدی مکتب ہے. تشیع کا ائمہ امام الموحدین ہیں,
بحث تشیع کا ربط کیا؟ وہ مثال جو کل اختتام پہ عرض کرنے لگا تھا آپ کی خدمت میں اور ادھار رہ گئی تھی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ توحیدی گفتگو کا یا موحد بننے کا یا یہ سب جو ہم تذکرہ اس عشرہ مجالس کے اندر کر رہے ہیں، پچھلی 7-8 شبوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس کا ربط ہماری زندگیوں سے کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ ایک رستے پر سفر کر رہے ہیں اور رستے پہ سفر کرتے ہوئے آپ کے دائیں بائیں زمین موجود ہے. آپ 2 افراد سفر پہ جا رہے ہیں، توجہ ہاتھ ہے سب کی. آپ 2 افراد سفر پہ جا رہے ہیں، دائیں بائیں آپ کے زمینیں موجود ہیں اور آپ کا اس بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان زمینوں کا مالک کون ہے. رستہ طے کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بحث بھی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ زمین کا مالک یہ کہتا نہیں اس نے بیچ لی تھی، اس نے خرید لی، اب یہ اس کی ہے. آپ رستہ طے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ گفتگو بھی کیے جا رہے ہیں. یہ ایسی گفتگو ہے کہ جس سے آپ کے سفر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے رک کے یہ زمین خریدنی نہیں ہے، آپ نے اس زمین کا ریٹ معلوم نہیں کرنا. آپ اپنے سفر پہ جاتے چلے جا رہے تھے، رستے میں آپ کو زمین نظر آ گئی، آپ نے قصہ چھیڑا، اس سے متعلق بحث ہوتی رہی، آپ سفر بھی طے کرتے رہے، باتیں بھی کرتے رہے. توجہ ہیں آپ کی؟ بسم اللہ. ایک مرتبہ سفر پہ جاتے جاتے 2 افراد نے، موضوع بحث یہ ہے کہ بھئی جانا تو ہم نے اسلام آباد تھا لیکن لگ رہا ہے کہ گاڑی ملتان روڈ پہ ڈال دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب جو سفر پوری سپیڈ سے طے ہو رہا تھا، جب پتہ لگا کہ منزل اسلام آباد تھی اور گاڑی ملتان روڈ پہ آ گئی ہے، ناشنائی ہے پنجاب کے رستوں سے، تو یہی سپیڈ سے چلتی ہوئی گاڑی بریک لگ جاتی ہے اور بریک لگا کے آپ تحقیق کرنے لگتے ہیں کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں کیا یہ رستہ اسی منزل تک جاتا ہے جس منزل پہ میں جانا چاہتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. بس 2 طرح کی ابحاث مومنین کرام ہم کرتے ہیں. ایک مفید بحث ہے، ایک غیر مفید بحث ہے. اگر ہم سفر پہ چلتے چلتے سفر کے علاوہ مختلف زمینوں سے متعلق بات شروع کر دیں کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین زرخیز ہے یا نہیں ہے، اس زمین نے کتنا اناج اگایا ہے، اور ہم نے اس زمین کو نہ خریدنا ہو نہ بیچنا ہو، تو یہ بحث ہماری زندگی میں کسی کام نہیں آتی، ہمارے رستے کو تبدیل نہیں کرتی. لیکن ایک مرتبہ جب یہ پتہ لگتا ہے کہ جس منزل کے لیے میں نکلا ہوں کیا میں نے صحیح رستے کا انتخاب کیا ہے، ابھی بریک لگ جاتی ہے. بحث توحید ہماری زندگی میں یہی اثر رکھتی ہے کہ ہم جو جنت جانے نکلے ہیں، ہم جو کربلا کی جانب سفر کرنے نکلے ہیں، ہم جو ائمہ کی معیت اختیار کرنے نکلے ہیں، کیا ہماری توحید مضبوط ہے؟ کیا کربلا جانے کے لیے توحید پر اتنا ہی ایمان ضروری ہے جتنا ہمارے پاس ہے، یا نہ اس سے بیشتر ایمان کی ضرورت ہے؟ کیا فقط اتنا ہی کافی ہے کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں؟ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ پہ اعتقاد رکھے بیٹھے، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں جانتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا، جب آپ مانتے بھی ہیں اللہ ایک ہے، آپ جانتے بھی ہیں اللہ ایک ہے، تو کیا آپ کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں جو خدا کو ایک نہیں مانتا یا سرے سے مانتا ہی نہیں ہے کوئی فرق ہے؟ ایک مادہ پرست بے دین انسان جو اسی روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے، صبح کو دفتر شام جاتا ہے، شام کو گھر آ جاتا ہے، پھر گھومنے نکل جاتا ہے، پھر گھریلو زندگی بسر کر رہا ہے، پھر اس کے تعلقات ہیں، پھر اس کے معاملات ہیں، سارے تعلقات معاملات سب چیزیں ایک جیسی ہوں بے دین میں اور بادین میں، ایک مادہ پرست میں اور خدا پرست میں. بس فرق اتنا ہو کہ جب وقت نماز آئے وہ اپنے کاموں میں لگا رہے، یہ مصلی میں کہے اللہ اکبر. کیا ایسے ہے دین؟ کیا دین یہ چیز کس سکھاتا ہے ہمیں؟ کیا دین یہ بتاتا ہے ہمیں؟ کیا عقیدہ توحید ہماری زندگیوں کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے مختلف نہیں کر دیتی؟
کیا دینداری ہمیں مادہ پرستی سے جدا نہیں کرتی مومنین کرام؟ اگر نہیں کرتی تو پھر سب کچھ نصیب ہوگا، پھر حسین ابن علی کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا. چونکہ جو اپنی زندگیوں کو دوسروں کی زندگیوں سے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ حسین کے ساتھ نہیں ہیں. کربلا میں صرف وہ آئے جنہیں بہت محبت تھی اپنی زندگیوں سے، لیکن اللہ کی محبت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھی. خدا سے جتنی محبت تھی اتنا اپنی ذات سے محبت، خدا کی جتنی چاہت تھی اتنی اپنے نفس کی چاہت نہیں تھی. اللہ کو الہ ماننا توحید ہے. اپنی زندگیوں کا اختیار جب خدا کا دو گے تو پھر زندگی ایسی نہیں رہے گی جیسی ایک بے دین کی زندگی ہے، جیسی ایک مادہ پرست کی زندگی ہے، جیسی ایک دنیا پرست کی زندگی ہے. پھر زندگیاں مختلف ہو جائیں گی، پھر ترجیحات مختلف ہو جائیں گی، پھر زندگیوں کی پریشانیاں بدل جائیں گی، پھر زندگیوں کی خوشیاں بدل جائیں گی، پھر زندگیوں کی غم بدل جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حبیب خدا ختم الانبیاء بابا نے بلند صلوات. عزادارو کہاں تک موحد بننا ہے ہمیں، کہاں تک توحید پرست بننا ہے ہمیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کہاں تک ہماری زندگیوں میں اثر کرے گا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت امام رضا علیہ السلام نے خراسان سفر کرتے ہوئے نیشاپور کے مقام پر بتائی تھی کہ جہاں امام کے انتظار میں ایک بڑی تعداد امام کے چاہنے والوں کی، ایک بڑی تعداد تاریخ نگاروں کی، مؤرخین کی، محدثین کی موجود تھی. امام کا ناقہ جب وہاں سے گزرا ان لوگوں نے مولا سے تقاضا کیا ہمارے لیے کچھ ارشاد فرمائیے، آپ اپنی زیارت کرا دیجیے. امام نے محمل کا پردہ اٹھایا، جو ہی امام کا چہرہ دیکھا سب نے آنسو بہانے شروع کر دیے. امام میں ہوتی ہے اتنی تاثیر، امام کا چہرہ ہی منقلب کر دیتا. یہی تو تعجب ہے نا عزاداروں جو اپنے آپ پر انسان کو ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ دھول اٹھ رہی ہو اور میں 2 منٹ اس جگہ سے گزر کے آ جاؤں میرا پورا بدن دھندلا ہو جاتا ہے، ساری دھول میرے بدن پہ آ جاتی ہے، یہ بدن غلیظ ناپاک ہو جاتا، گندا ہو جاتا ہے. اور ایک عرصہ میں اپنی زندگی اہل بیت جیسی پاکیزہ ہستیوں کے نزدیک گزار دوں اور جب دل میں جھانکوں تو پھر غلاظتیں نظر آئیں. امام نے زیارت کرائی، پھر امام سے کہا مولا آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے. اب بتائیے جب اتنا بڑا مجمع لگا ہوگا اور امام سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، یقیناً مولا ایسی چیز بیان فرمائیں گے جو بہت قیمتی چیز ہوگی. امام نے فرمایا سنو، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کا لا الہ الا اللہ کو فقط ایک کلمہ نہ سمجھنا، لا الہ الا اللہ کو فقط ایک عقیدہ نہ سمجھنا. لا الہ الا اللہ صرف زبان سے اقرار کی چیز نہیں ہے، کہ لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ ہے. قلعہ جو قدیم زمانوں میں فوج کی حفاظت کے لیے، حکومت کے تحفظ کے لیے اور شہر کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا تھا، جس کی فصیلیں دیواریں اتنی بلند ہوتی تھی کہ دشمن اسے سر نہ کر سکے. امام فرماتے ہیں خدا نے تمہارے تحفظ کے لیے قلعہ بنایا ہے، وہ قلعہ لا الہ الا اللہ ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. امام کا قول ذرا بیداری سے دیجیے گا. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے خدا فرماتا ہے. اچھا امام نے اس کی سند بھی بیان فرمائی اس حدیث کی. کہا میں نے اپنے بابا سے سنا
میرے بابا نے ان کے بابا سے سنا، اور کرتے کرتے یہ امیر المومنین تک پہنچا، اور امیر المومنین نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا کو جبرائیل نے سنایا۔ گویا امام حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی آمن من عذابی، جو اس قلعے میں آ گیا وہ ہر مشکل سے محفوظ ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، اللہ اکبر، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تم قلعے میں آ بھی جاؤ گے اور قلعے میں آ کر محفوظ بھی ہو جاؤ گے، کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، یہ خدا بیان کر رہا ہے، جو قلعے میں آ گیا محفوظ ہو جائے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کی شرائط بھی ہیں، اس کی شروط بھی ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر اس قلعے میں آ جاؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عزاداری حسین ابن علی قلعہ ہے حفاظت دین کا، عزاداری حسین قلعہ ہے حفاظت مسلمین کا، بشرطہا و شروطہا، اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط بھی ہیں اور ان شرائط کی رعایت بھی ضروری ہے۔ امام نے کیا شرط بتائی قلعہ لا الہ الا اللہ میں دخول کی؟ کہا اس قلعے کی شرط یہ ہے بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ہم اہل البیت ہیں۔ تم توحید پرست نہیں ہو سکتے، تمہیں توحید کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی، تمہیں لذت توحید نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تم ہمارے در پہ نہ آ گئے۔ ایک صلوات پڑھے بلند تر، شرطہا و شروطہا۔ اسی کے بالکل ہم مضمون ایک اور روایت ہے، وہ کل پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا۔ کیسے محفوظ ہو گیا؟ کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ؟ دنیا اپنے ظلم جور جبر کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہوتی رہے اور تم لا کی تیگ سے ہر ایک کو کاٹتے رہو کہ میرا الہ ہے تو فقط خدا ہے، میں نماز پڑھوں گا، میں سر رکھوں گا تو خدا کے آگے، میں عبادت کروں گا تو خدا کے لیے، میں زندگی گزاروں گا تو خدا کے لیے، میں سوچوں گا تو خدا کے لیے، میں چلوں گا تو خدا کے لیے، میری زندگی کا ہر اختیار اس حضرت حق کے سپرد ہے۔ میں دنیا میں بشریت میں بشر کو حق نہیں دیتا کہ میری زندگی کا حاکم بن جائے، میں نے اپنے اوپر حکومت کا حق فقط اپنے رب کو دیا ہے، اور میں نے اور یہ حق میں نے نہیں دیا، در حقیقت یہ حق خدا نے مجھے نہیں دیا کہ میں اپنے اوپر حکومت کا حق کسی اور کو دے دوں۔ ہر چیز پر حکومت خدا ہو، حتیٰ کہاں تک ہماری حب اور ہماری بغض، محبت اور نفرت بھی خدا کے لیے ہو، غضب اور محبت دونوں خدا کے لیے ہو، خوشی اور غمی بھی خدا کے لیے ہو۔ کسی نے دو مصرے کہے تھے ہمارے حالات کی بڑی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ آج کل جو ہماری توحید اور ہمارے اسلام کی حالت ہے، کہتے ہیں کہ اپنا اسلام تو، توجہ ہے سب کی، اپنا اسلام تو ملہ کی قبا ہے یارو۔ علماء ایک یہ عبا پہنتے ہیں، اس کے نیچے ایک قبا پہنتے ہیں۔ آج کل گرمی نے ہمارا یونیفارم آدھا کیا ہوا ہے، قبا، عبا اور قبا کا اپنا اسلام تو ملہ کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں، مسجد میں پہن لیتے ہیں۔ جس دین کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ دین نہیں جو خدا نے نازل کیا، وہ دین نہیں جس کی تبلیغ مصطفیٰ کرنے آئے ہیں، وہ دین نہیں جسے حسین نے کربلا میں بچایا ہے، وہ ایسا دین نہیں ہے جو دین ہم نے اختیار کیا۔ ایک آن دین پہن لیتے ہیں، دوسرے آن دین کا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں، خدا کرے کہ وہاں پر بھی موحد ہوں، یقیناً موحدین امام بارگاہ میں بھی موحد ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے باقی حصوں میں توحید لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جیسے گویا لباس ہے توحید۔
اسلام وہ لباس نہیں ہے جو ایک آن پہن لیا جائے اگلے آن اتار دیا جائے. توحیدی تقاضا ہم سے یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری خوشی اور غم بھی خدا ہی کے تابع ہو جائے، تمہاری نفرت اور محبت بھی خدا کے تابع ہو. کسی سے نفرت کرنی کرو لیکن خدا کے لیے. ہم کیوں علی اور اولاد علی سے محبت رکھتے ہیں؟ دنیا کو بڑی مشکل ہے اس محبت سے. ہم اظہار محبت کرتے ہیں، تکلیف ہونے لگتی ہے. اس لیے اظہار محبت کرتے ہیں کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہے، محبت اہل البیت اس میں داخل ہونے کی شرط ہے. اگر ہر شے ہوئی یہ محبت نہ ہوئی تو گویا ایسے ہی ہے جیسے عمل کے اندر روح نہیں ہے. یہ محبت بڑی قیمتی محبت. خدا چاہتا ہے، امر پروردگار ہے کہ محبت کی جائے اقرباء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کر بلندہ صلوات پڑھیں. اور اگر ہمیں دشمنان اہل بیت سے نفرت ہے تو یہ نفرت ہماری انا نہیں ہے، یہ نفرت ہمارا غرور نہیں ہے، یہ نفرت بھی حکم خدا ہے. اس لیے ذہن میں رکھنا، کبھی اس حب اور بغض میں اپنے آپ کو داخل نہ ہونے دینا. نہ اہل بیت سے بغض، نہ اہل بیت سے حب اپنی انانیت کی بنیاد پہ انجام دینا، اور نہ اہل بیت کے دشمنوں سے بغض اپنی وجہ سے کرنا. کئی مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے، ہم بلا وجہ بھڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ہم علی کی پارٹی سے ہیں. دو پارٹی والے الگ الگ پارٹی والے مل جائیں، آج کل تو یہ جھگڑے ہر گھر میں ہوئے ہیں. سب نے خوب مزہ چکھا ان جھگڑوں کا کہ وہ جو سابقہ حکومت کرتے تھے کچھ ان کی پارٹی سے تھے، کچھ موجودہ حکومت کی پارٹی کے تھے. سب نے مل کے ان کو منتخب کر لیا. جب حالت اس سے زیادہ گرتی دیکھی تو اب دونوں ایک ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھ سکتے. دونوں کا اتنا جھگڑا ہے. کیوں؟ دونوں الگ الگ پارٹیز کے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو تم ہمارے کو برا کہتے تھے، تمہارا کیسا نکلا. ائمہ اہل بیت کے جب دفاع کے لیے اٹھتے ہو توجہ فرمائیے گا مومنین کا، یہ نہ ہو بات ضائع ہو جائے. جب ائمہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہو اپنی انا میں نہ اٹھا کرو، بلکہ یہ حب اس لیے ہے کہ تم نظام توحید سے وابستہ ہو. یہ حب اس لیے ہے کیونکہ خدا کا تقاضا ہے یہ محبت ہو. اس لیے جان دی جا سکتی ہے، یہ محبت ترک نہیں کی جا سکتی. یا علی اپنی ہر شے اپنے اثاثے قربان کیے جا سکتے ہیں، اپنی اولاد قربان کی جا سکتی ہے. حب اہل بیت سے ایک انچ بھی شے نہیں ہٹا جا سکتا. یہ محبت امر خدا ہے، یہ محبت حکم خدا ہے. اسی طرح سے اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. دشمنان اہل بیت کو اپنے دل میں ایک انچ جگہ نہیں دی جا سکتی. کہ دل پاک رہے دشمنان اہل بیت کی محبت سے. اس میں نفرت ہے. خدا نے ہمیں نفرت کرنے کی صلاحیت دی ہی اس لیے ہے. جملہ کامل کروں، خدا نے ہمیں اگر محبت کرنے کی قوت دی ہے تو اس لیے کہ علی اولاد علی کو چاہو، اور خدا نے اگر نفرت کرنے کی قوت دی ہے تو اس لیے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. یہ نفرت خدائی نفرت ہے، یہ نظام توحید کا حصہ ہے. اب آ جائیے زندگیوں میں ذرا نیچے چلتے ہیں. اب ذرا اپنے کام کاج کی بات کر لیتے ہیں. ایک آدھی مثال عرض کر دوں. اس لیے عرض کرتا ہوں مومنین کرام کہ ہوائی باتیں کرنے سے حصول کچھ نہیں ہوگا جب تک عزادار کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ وہ پہلا سٹیپ کون سا ہے جس پہ میں نے قدم رکھ کے آگے بڑھنا ہے. وہ پہلا سٹیپ کون سا ہے جو مجھے کربلا تک لے جائے گا. وہ پہلا زینہ کون سا ہے جو مجھے وقت کے امام کے قریب کر دے گا اور میں ان کی سبق میں شمار ہو جاؤں گا. اس وقت تک حق کے مجلس ادا نہیں ہوگا. جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اگر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں
اس مقام پہ بیٹھ کر اگر میں میسم و تمار کی باتیں کروں تو ہم صرف انہیں داد دے کر چلے جائیں گے، لیکن اگر ان کی راہ کی بات کی جائے، وہ پہلا زینہ نظر آ جائے کسی کو تو مبارک ہو اس کو، اس نے سفر شروع کر دیا ہے، اس کی مجلس کارآمد مجلس رہی ہے، خدا نے اس کے وقت کو، اس کی مجلس کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھو، اب تیار رہے وہ اپنی زندگی میں آنے والی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ مومنین کرام، حب اور بغض خدا کے لیے ہو۔ جب آپ کسی سے محبت رکھیں اللہ کے لیے رکھیں، جب کسی سے نفرت کریں خدا کے لیے۔ کیا ہے ہماری زندگیوں میں ایسے؟ کیا آج رشتہ داریوں کے اندر یہی قاعدہ رائج ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں گے جس سے خدا چاہتا ہے، اس سے محبت کریں گے جس سے خدا چاہتا ہے؟ نہیں۔ آج رشتے، وہ رشتے جو مددگار رشتے ہیں، خاندان کی بڑی نعمت ہے، ایک دوسرے کے حذر و خطر، دن رات صبح و شام ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہی مددگار آج ایک دوسرے سے اتنا دور جا چکے ہیں چونکہ حب اور بغض میں اعتدال نہیں رہا۔ کسی نے بتایا نہیں کہ حب اور بغض کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ حب اور بغض بھی نظام توحید کے تحت درج ہوتے ہیں۔ وہ مشرک ہے جس کی محبت میں توحید نہیں ہے، وہ مشرک ہے جس کے بغض میں توحید نہیں ہے، جو خدا کے لیے نفرت نہیں کرتا اور جو خدا کے لیے محبت نہیں کرتا۔ ہمیں اتنی جنگیں ان ممبروں سے سنائی ہیں مومنین کرام، خیبر سنی ہم نے، خندق سنی ہم نے، بدر سنی ہم نے، بے شمار جنگیں سنی، تمام جنگیں سناتے رہے لیکن طریقہ کار نہیں بتایا۔ علی علیہ السلام، ایک جنگ میں ایک شخص علی کے قریب آیا، علی نے بتائی اتنی تعداد میں نے ماری ہے، اس نے کہا میں نے بھی برابر ماری ہے، آج تو علی کے برابر آ گیا میں بھی دشمن مارنے میں۔ علی نے کہا نہیں، تیری تلوار کے سامنے جو آیا تو نے مار دیا، میری تلوار کے سامنے جو آیا پہلے میں نے جائزہ لیا، کہیں اس کی نسل میں دولت ایمان تو موجود نہیں ہے، میں نے حریف کو نہیں مارا، جو آج کا کافر تھا میں نے اس کو علی دیکھ کے مارتے ہیں۔ علی اب دبت دشمن خدا ہے، چلائیے تیغ، کہا نہیں یہ دشمن خدا ہے لیکن میں اسے صرف اللہ کے لیے ماروں گا۔ جب اس کو مارتے وقت، تیغ چلاتے وقت، ضرب چلاتے وقت میرا غصہ اس ضرب چلانے میں شامل ہو گیا تو یہ علی جیسے موحد کی توحید پہ حرف آ جائے گا۔ علی ایسا توحید پرست نہیں ہے جو مصلی پہ ہو تو موحد ہو، جو میدان جنگ میں ہو تو خدا بھول جائے، میدان جنگ میں بھی خدا نہیں بھولے۔ یہ نفرت ہے تو صرف اللہ کے لیے، محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ آج علی ابدبت پہ چلتی ہوئی تلوار روک لیں اور ایک مومن اپنے مومن بھائی کے سامنے اپنی زبان نہ روک سکے خدا کے لیے، لمحہ فکری ہے۔ علی ابدبت پہ چلتی ہوئی تلوار روک لیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ علی چلتی ہوئی تلوار روک لیں، علی کا پیروکار اپنے آپ پر 2 منٹ کے لیے قابو نہ کر سکے۔ دشمن مزے سے ہمارا، یقین جانے موج موج کر رہا ہے دشمن ہمارا، جتنی نفرت دشمن کے مقابلے میں اظہار کرنی تھی ساری دشمنی ہم نے آپس میں نکال دی ایک دوسرے کو۔ وہ مزے سے جی رہا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جو جی میں آتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے، جیسا سلوک چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ حب اور بغض میں خدا نہیں ہے مومنین کرام، ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں۔ اچھا، اس کا بارز ترین مثال اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کیسے محبت خدا کے لیے ہوتی ہے، کیسے بغض خدا کے لیے ہوتا ہے، یہی واقعہ ہے کہ جس کی یاد میں آپ 10 ذی الحجہ کو بکرے کاٹتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ،
خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا تھا ابراہیم اپنا بیٹا قربان کر دو، توجہ کیجیے گا، ابراہیم اپنا بیٹا قربان کر دو یہ حکم نہیں، ابراہیم اپنی قیمتی شے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے تلاش کیا اور منصفانہ تلاش کیا، موحدانہ تلاش کیا، اس تلاش میں کوئی کمی نہیں رکھی، تلاش کیا، کہا بیٹے سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے۔ معین تو نہیں کیا تھا نا بیٹا قربان کر دو، کسی اور شے کو قربان کر دیتے۔ ہم ہوتے تو ڈھونڈ کر اس وقت سب سے ناکارہ شے کو پہلے اپنی محب ترین شے بناتے، پھر اس کو قربان کر دیتے۔ یہ تو نہیں کہا گیا نا، اب یہ صدقات میں کرتے ہیں نا ایسے کہ صدقہ عالی ترین شے کا دینا ہے، تو ہم پہلے سب سے پہلے پسترین کو عالی ترین بناتے ہیں، زمین پہ گرا ہوا 1 روپے کا سکہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا قیمتی ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، پھر اسی کو راہ خدا میں صدقہ کر دیتے ہیں، یہ 1 روپیہ بڑی محنت سے کمایا تھا، 1000 دوسری جیب میں رکھتے ہیں، وہ صدقہ نہیں کرتے، وہ نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم نے ایسے تلاش کیا تھا، بیٹا قیمتی ہے، توجہ فرمائیے گا، بیٹے کو لے جا کے مسلخ میں قربان گاہ میں لٹا دیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری آمادہ کی اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ راز بعد میں کھلا کہ ذبح ہونے والا اسماعیل نہیں دمبا تھا۔ جب چھری حضرت ابراہیم نے چلائی، اس یقین سے چلائی کہ خدا کا امر ہے مجھے اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے۔ خدا نے کیوں یہ امتحان ابراہیم لیا، کیوں کروایا؟ جب ذبح نہیں کرانا تھا حکم کیوں دیا؟ جب حکم دیا تو ذبح کیوں نہیں کرایا؟ وجہ یہ تھی مومنین کرام، خدا ابراہیم سے ابراہیم کا بیٹا نہیں چھیننا چاہتا تھا، بلکہ ابراہیم کی محبت کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کو حب اور بغض کا طریقہ سکھانا چاہتا تھا، مجھے اور آپ کو یہ خدا بتانا چاہتا تھا کہ مجھ سے محبت کیسی رکھنی ہے اور میرے دشمنوں سے نفرت کیسے کرنی ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ عمل انجام دے دیا اور اس جیسے کئی سارے امتحانات، آپ جائیے قرآن مجید کھولیے، تلاش کیجئے حضرت ابراہیم کے قصے میں وہ آیات جو حضرت ابراہیم سے متعلق ہیں، ہر آیت کا اختتام اس جملے پہ آپ کو ملے گا، آیت کیوں اختتام ہو رہی ہوگی، بار بار یہ ذکر اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے بارے میں آئے گا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم شرک کرنے والوں میں نہیں تھا۔ وہ نبی خدا ہیں، کوئی ابراہیم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آج کا مسلمان کہ حضرت ابراہیم شرک کریں گے۔ قرآن کیوں بار بار کہہ رہا ہے ابراہیم مشرک نہیں تھا؟ ابراہیم ایسا توحید پرست تھا جس کی محبت میں بھی شرک نہیں تھا، جس کی نفرت میں بھی شرک نہیں تھا۔ خوشی اور غمی میں شرک نہ ہو مومنین کرام۔ آج ہماری خوشیاں بڑی آزاد خوشیاں ہیں، ہماری وہ خوشی نہیں ہے جو ہمارے ائمہ کی خوشی ہے، بلکہ ہم نے اپنی خوشیاں الگ کر لی ہیں اہل بیت کی خوشیوں سے، ہم الگ انداز سے خوش ہوتے ہیں۔ کس انداز سے خوش ہوتے ہیں بتاؤں آپ کو ایک جملے میں، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیے بلند تر محمد۔ نورانیت نکال کے لیکن مل کے بلند تر صلوات پڑھیے۔ جی جی واقعات حضرت ابراہیم قصص قرآنی کے اندر موجود ہیں، آیات قرآنی کے اندر موجود ہیں، جس میں حضرت ابراہیم کو یہ خواب آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی قیمتی شے کو قربان کریں۔ ٹھیک، آغا کے مطابق جو میں نے کہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب یہ آیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، ٹھیک ہے، اس کو مان لیتے، اس میں کوئی مشکل نہیں، اس عمل کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
کہ حضرت ابراہیم کو حکم آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، لیکن ابراہیم نے اپنے وعدے کو، خدا کے فرمان کو سچ کر دکھایا، اس امر کو انجام دے دیا جو خدا نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا۔ اور وہ امر کی کیا تھا؟ وہ امر یہ تھا کہ ابراہیم اپنی محبت پہ چھری چلا دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے سچ کر دکھایا اس بات، وہ چھری چلی، محبت ابراہیم خالص ہو گئی خدا کے لیے، اور حضرت ابراہیم اسوہ بن گئے۔ ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں مومنین کرام جب تک اس نظام توحید کے سائے میں نہیں آئیں گی، زیر تحت نظام توحید نہیں آئیں گی، اس وقت تک نہیں بنے گی بات۔ آج ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں کس قسم کی ہیں؟ وہ ایک جملہ جو کہنے لگا تھا وہ یہ کہ ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمارا خدا اور ہمارے ائمہ شدید ناراض ہو جاتے ہیں، تب جا کر ہماری، اب دیکھیے پھر یہاں پر وضاحت کر دوں، اب اس اشکال کے بعد اب میں وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا کہ اب ان لوگوں سے خطاب نہیں ہو رہا جو خدا کی خوشیوں اور غمیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ الحمدللہ جو خیال رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھیں، موحدین کم نہیں ہیں، لیکن بات عمومی ہو رہی ہے، بات اکثریت کی ہو رہی ہے کہ کیا حب اور بغض کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح انجام دی جائے، کہ خوشی اور غمی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ خوشی اور غمی خدا کے لیے انجام پائے۔ آپ اپنی شادیاں دیکھ لیجیے، شادی، خوشی، ازدواج، خداوند تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر کوئی امر بہت قیمتی ہے، وہ محفل جس میں خدا دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، وہ محفل ازدواج کی محفل ہے۔ یہ شادیاں کن مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم شادیوں سے ان رسومات کو ختم نہیں کر سکے جو رسومات خدا کی نظر میں نامناسب رسومات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان رسومات کے تحت اپنی شادیوں کو انجام دیں۔ جب تیز میوزک بج رہا ہوتا ہے اور مولانا شادی میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بچوں کی خوشی اسی میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بچوں کی خوشی اس میں ہے۔ بچوں کی تو یقیناً خوشی اس میں ہے، کیا آپ کے خدا کی خوشی بھی اسی میں ہے؟ کیا ائمہ کی خوشی بھی اسی میں ہے؟ یہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ آئیے اب ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو موحد ثابت کرنے کے لیے، مسلمان اور توحید پرست ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کر لیں، لیکن ہمارے حب و بغض خدا کے لیے نہ ہو، ہماری خوشی اور غمی خدا کے لیے نہ ہو۔ یہ عزاداری روح توحیدی کے ساتھ نتیجہ دے گی مومنوں۔ اس عزاداری میں جو روح توحیدی لازمی ہے، وہ توحیدی روح جس کا ہونا ضروری ہے، تو یہ ہے کہ یہ عزاداری خدا کے لیے انجام پائے۔ یہ عزا، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ آنسو، یہ گریہ، یہ ہر چیز خدا کے لیے۔ اگر یہ خدا کے لیے نہیں ہوگی، مقتدر طاقتیں، وہ زمانہ جہاں حاکموں سے محبت کی جاتی ہے، حاکموں کو ذل اللہ کہا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا حاکم ہو خدا کا سایہ ہے، حاکم ذل اللہ ہے۔ حاکموں کی محبت سے کبھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بڑوں کی محبت، گاڑی دیکھ کے محبت، بنگلہ دیکھ کے محبت، یہ محبت کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس محبت سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس محبت سے کبھی کچھ ملتا نہیں ہے، جس محبت سے خدا کو نکال دیا جائے۔ وہ سہارے جو خدا کے سوا ہیں، وہ توحید پرست نہ ہونے کی علامت ہیں، اور خدا کے سوا جس سہارے کو تم اختیار کرو گے، وہ سہارا تمہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ ابھی آپ دیکھیے اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے حالات، اس کے آگے پیچھے جو بھی ہے، لیکن ایک مطلب جو ہمارے مطلب سے مربوط ہے میں عرض کروں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد ان افغانیوں کی ہے جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، جنہوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا ہے۔
اس وقت امریکی کتوں کو اجازت ہے، یہ پاکستانی میڈیا کی خبر ہے، امریکی کتوں کو اجازت ہے جو وہاں کے فوجیوں کے ساتھ جہازوں میں سوار ہو کے اپنے ملک میں جا رہے ہیں، ان وفاداروں کو ابھی تک اجازت نہیں دی جا رہی کہ یہ افغانستان کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ انہیں خوف ہے کہ طالبان آ چکے ہیں، اور طالبان نے گرچہ کے وعدے کیے ہیں، اور ایک وعدہ جو انہوں نے کیا ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو متاثر نہیں کریں گے، خدا کرے وہ اپنے وعدے میں سچے رہے۔ لیکن جب بھی تم بڑوں کی غلامی کرو گے، طاغوتوں کی غلامی کرو گے، ظلم کی غلامی کرو گے، اس غلامی سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہو۔ بڑی گاڑی دیکھ کے محبت نہ کرو، تخت اور تاج دیکھ کے محبت نہ کرو، بلکہ اگر محبت کرنی ہے تو صرف خدا کے لیے محبت کرو، بندگان خدا کے لیے محبت کرو۔ وہ محبت جو چہرے دیکھ کر ہوتی ہے، وہ محبت انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی، لیکن وہ محبت جو خدا کی خاطر ہوتی ہے۔ اگر آج رشتہ داری میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لیے کچھ نہیں کرتا کہ سامنے والا نہیں کرتا، اس کا رد عمل برا ہے، تو آپ کسی سامنے والے سے اس کی خاطر اچھا سلوک نہ کریں، بلکہ خدا کی خاطر اچھا سلوک کریں، خدا کی خاطر کسی سے محبت کریں، خدا کی خاطر کسی سے نفرت کریں۔ آپ اجر پھر اس بندے سے نہیں مانگیں گے، خدا سے مانگیں گے۔ یہ حسین ابن علی کی راہ ہے کہ جب ایک طرف یزید دعوت دے رہا ہو، حسین فرماتے ہیں بین السلۃ والذلہ، تلواروں اور عزت کا رستہ، دو رستے میرے سامنے تھے۔ تلوار، ایک طرف تلوار تھی لیکن اس میں عزت تھی، اور ایک طرف جان بچتی تھی لیکن اس میں ذلت تھی۔ حسین ابن علی کا شعار ہے ہیہات من الذلہ، لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جانے کے بعد اب حق نہیں بنتا کہ انسان ذلت کو قبول کرے، انسان ذلت کو قبول، انسان یزیدیت کو قبول کرے، انسان کسی بڑی طاقت کا محب ہو جائے، اس کی طاقت کو دیکھ کر کسی بڑی طاقت کے آگے دب جائے، اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر۔ جاہ و جلال رکھتا ہوگا، جلال صرف خدا کا ہے، جل جلالہ وہ ہے، شان صرف اس کی ہے، باقی سب حقیر ہیں۔ مجھ پر حکم رہا اس کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ روح توحیدی ہے۔ عزاداری انسان کے اندر اسی روح کو زندہ کرتی ہے کہ عزادار نہیں چھپتا، عزادار مثل حسین بن جاتا ہے۔ مثلی مولا کی تعبیر ہے کہ مثلی لا یباجع مثلا، جس دن تک مثل حسین نہیں ہے عزادار، یقین جان لیجیے عزاداری کر رہا ہے، لیکن یہ عزاداری کمال پر نہیں ہے۔ عزاداری کر رہا ہے لیکن ایسا عزادار نہیں ہے جسے مولا بھی کہیں گے عزادار ہے۔ امام کو ایک چیز چاہیے مومنوں ہم سے، ہمارے ائمہ طاہرین کو ایک چیز چاہیے، اور وہ وفا ہے۔ اگر ہم وفادار نکلے، اگر ہم وفادار ہوئے، اس کے علاوہ ائمہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وفا کس کو کہتے ہیں؟ جتنی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے 100% اس ذمہ داری کو ادا کر دو، تم وفادار ہو۔ اگر 99% ادا ہوئی، 1% رہ گیا، یہ وفاداری نہیں ہے۔ توحید ذمہ داری عائد کرے گی، تمہیں توحیدی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ کس حد تک ادا کرنی ہیں؟ اس حد تک کہ حسین فرماتے ہیں اماں جان مجھے پتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اماں جان مجھے پتا ہے میرے اہل حرم کو اسیر کر دیا جائے گا، اماں جان مجھے پتا ہے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اماں جان میں جانتا ہوں کہ میرے اہل حرم مدد کو پکاریں گے اور ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اماں جان مجھے پتا ہے، لیکن میں پھر بھی کربلا جاؤں گا۔ کربلا میں وہ اسوہ بڑا بارز اسوہ ہے، بڑا حسین اسوہ ہے کہ
کہ جس کا نام گویا وفا پڑ گیا وہ عباس ابن علی کا استاد. عباس گویا وفا یعنی عباس. کیوں؟ کیونکہ حسین کا فرمان جو مولا کی زبان سے ادا ہو جائے عباس پھر اس بات کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اس وقت تک جب تک عباس کی جان میں جان باقی ہے. کوئی تیر آقا تک نہیں آئے گا, کوئی تیر مولا تک نہیں آئے گا جب تک عباس کی جان میں جان باقی. اللہ. میدان کربلا میں منظر یہ ہے, ایک شخص آتا ہے دشمن کی فوج سے اور آ کر کہتا ہے عباس ابن علی سے ملنا چاہتا ہوں. سید الشہداء فرماتے ہیں جائیے عباس ملاقات کیجیے. عباس جاتے ہیں, جا کر ملاقات کرتے ہیں, اس کی بات سن کے واپس آ جاتے ہیں. حسین پوچھتے ہیں کیا کہا؟ عمر سعد سے میرے لیے امان نامہ لے کر آیا تھا, کہتا تھا کہ اپنے بھائیوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ, تمہاری ماں ہمارے قبیلے سے ہے. حسین کہتے ہیں عباس اس کی بات مان لیجیے, چلے جائیے. کہا مولا کیسے مان لوں, جس ماں کے قبیلے سے ہونے کا واسطہ دے کر, حوالہ دے کر یہ مجھے امان نامہ دیتے ہیں, اسی ماں نے کہا تھا عباس معاف نہیں کروں گی اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پہ کوئی آنچ آ گئی. عباس معاف نہیں کروں گی اگر تیرے ہوتے ہوئے اہل حرم پر زہرا کی بیٹیوں پر کوئی آنچ آ گئی. اجرکم ربکم. عباس محافظ ہے. السلام علیک یا حجاب زینب, السلام علیک یا شباب الحسین. 8 محرم آ گئی مومنوں, 9 محرم کی شب. حسین بڑی مختصر دیر کا مہمان رہ گیا ہے, کل کی شب عاشور ہوگی. عباس وہ وفادار جو حسین کی کمر کا زور ہے, عباس یعنی حسین کی طاقت. روز عاشور آ گیا, مولا نے ذمہ داریاں تقسیم کی. جب علم دینے کی باری آئی تو اپنے ہاتھوں سے علم عباس کے ہاتھ میں دیا کہ یا اخی انت صاحب اللوائی, اے میرے بھائی تو میرا علمدار ہے, تو میرا علمدار ہے. عباس ابن علی اپنی ذمہ داری کے مل جانے کے بعد مصروف ہو گئے اپنی ذمہ داری میں. لیکن جیسے ہی صبح عاشور آئی نا, سب سے پہلے آقا کی خدمت میں مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. جب حسین نے سنا نا عباس ابن جہاد مانگ رہا ہے, کہا عباس آپ میرے سپاہ کے علمدار ہیں. عباس اگر آپ شہید ہو گئے اس سپاہ کو کون سنبھالے گا؟ آپ علمدار سپاہ ہیں. آقا کی بات سنی, آ گئے, ایک ایک کو تیار کر کے میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں. حسین زین سے زمین کے آنے کے بعد لاشا اٹھا کر خیمے میں لاتے. اتنے میں تمام انصار شہید ہو گئے. اب بنو ہاشم کی باری آئی, سب سے پہلے پھر عباس خدمت امام میں. اور کیا فرماتے ہیں, مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. حسین فرماتے ہیں عباس اب تو وہ لشکر باقی ہے جس کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب تو وہ لشکر باقی ہے جس میں اون و محمد موجود ہیں. یہ لشکر تو آپ کا بہت زیادہ محتاج ہے عباس. عباس پھر مشغول ہو گئے, ایک ایک کو تیار کر کے خیر روانہ کرتے ہیں. حسین لاشیں اٹھا کے واپس لاتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے آقا کی خدمت میں ہیں, مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. حسین فرماتے ہیں عباس آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں. آقا مجھے بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے اس کا میں علمدار ہوں, عزادار ہوں. اس مرحلے پر حسین نے ایک مرتبہ کریا شروع کر دیا,
اور شدید آنسو بہائے. کہا عباس ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت چاہتے ہیں جنگ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ ذرا خیموں کی طرف نگاہ تو کیجیے عباس. خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خیموں سے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں. عباس اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کیجیے. عزادارو عباس نے جو بھی خیموں کی طرف دیکھا، منظر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ننھی سی بچی ہے، اس نے اپنے 7 بچوں کو جمع کر رکھا ہے. کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، اس خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، اس خیمے سے نکل کے تیسرے خیمے میں جاتی ہے. کیوں؟ پانی تلاش کر رہی ہے. ہر خیمے میں موجود مشکیزہ اٹھا کر دیکھتی ہے. عباس نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا، مشکیزہ اٹھایا، نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے. سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں اب تک میں تسلی دے رہی تھی، اب میں وعدہ دیتی ہوں پانی آ جائے گا. اب میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، اب پانی آ جائے گا. اب عباس پانی لینے گئے ہیں، اب پانی آ جائے گا. عزادارو عباس جو ہی پہنچے، دشمنوں کے نرغے میں پہنچے، نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. عباس پہ تیروں کی بارش کر دی گئی، لیکن علی کا یہ شیر بیٹا لشکر کو چیرتا ہوا نہر فرات میں داخل ہوا، اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کیا. عباس زین سے زمین پر آئے، چلوں میں پانی بھرا. نفس عباس جو پیاسا ہے، عباس جو پانی کی طرف میں ہے اور عزاداروں پانی ہاتھوں میں ہے، اسی پانی میں اپنا عکس دیکھ کر خطاب کیا، نفس عباس تو پیاسا ہے، لیکن دیکھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مولا پانی پیے پھر تو پانی پیے. عباس تو پیاسا ہے، لیکن اہل حرم بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. عزادارو یہ کہہ کر عباس نے پانی پھینک دیا، اور راوی کہتا ہے کہ وہ حیوان جسے عباس نے پانی میں داخل کیا تھا، اس حیوان نے بھی پانی نہ پیا. اس حیوان نے بھی پانی نہ پیا. عباس نے مشکیزہ بھر کے بیٹھے گھوڑے کی زین پر. اب پوری قوت سے، پوری طاقت سے عباس بڑھتے ہیں. کس طرف بڑھتے ہیں؟ خیموں کی طرف. وعدہ وفا ہو جائے، پانی خیام تک پہنچ جائے، گھوڑے کو ایڑ لگاتے جاتے ہیں. ظالم چھپ چھپ کے عباس میں حملے کرتے ہیں. اتنے میں ایک لعین نے پشت سے باہر کیا، حسین کی جوانی کا ایک بازو قلم کر دیا. عباس بازو جدا ہو گیا. وفادار نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا. عزاداروں گھوڑا دوڑاتے چلے جا رہے ہیں، لعین تیروں کی بارش کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرحلہ وہ آیا جب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا گیا. عباس نے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں لے لیا اور پوری طاقت سے گھوڑا دوڑاتے چلے جاتے ہیں. عزاداروں ان تیروں کی بارش میں ایک تیر آ کے مشکیزے کو لگا. مشکیزے کو تیر کا لگنا تھا کہ سارے کا سارا پانی بہ گیا. جب پانی بہ گیا نا، عباس نے گھوڑا جو حرم کی طرف جا رہا تھا، خیام کی طرف جا رہا تھا، اسی گھوڑے کا رخ موڑ دیا. کہا آقا سے اجازت تو لے آیا تھا، پانی نہ پہنچا سکا، اب عباس جنگ کرے گا. عزاداروں عباس نے جنگ شروع کی، لیکن جنگ کرنے کے لیے ہاتھ بھی چاہیے، جنگ کرنے کے لیے ہتھیار بھی چاہیے. نہ عباس کے پاس بازو ہے، نہ عباس کے پاس ہتھیار ہے. عزاداروں ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کے پاس ایک اور عالم تشریف لائے. کہا عباس ابن علی کا پیغام لایا ہوں. عباس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تم عباس کے مصائب کا حق ادا نہیں کرتے، عباس کے مصائب نہیں پڑھتے. یہ کہنے لگے، خود کہنے لگے. کہا میں نے اس فلاں عالم کی زبان سے کتنی دفعہ عباس کے مسائل پڑھے. کہا نہیں، اسے جا کر بتاؤ یہ منظر پڑھا کرے کہ جب سب زین سے زمین پر آئے تھے نا، سب کے بازو تھے، لیکن جب عباس زین سے زمین پر آیا تو عباس کے بازو نہیں تھے جن سے سہارا لیتا. یہ ام المنین کا بیٹا. عزاداروں جب دشمنوں نے گھیر لیا نا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں عباس کے بدن میں اتنے تیر تھے جیسے پرندے کے بدن میں پر ہوتے ہیں. اتنے تیر لگے اس وفادار کو، اور اس عالم میں جب گھیر کر عباس کے سر پہ گرز کا وار کیا. عزاداروں گرز کا لگنا تھا، عباس زین میں سنبھل نہ سکے. آقا کو آخری سلام کیا، علیکم منی السلام، مولا آخری سلام. حسین نے پکارا الانا ان کسر ظہری. عباس تیری جدائی نے میری کمر